بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکی صدر کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد امپورٹڈ حکومت نے مزید ذلت اپنے منہ پر مال لی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ امپورٹڈ وزیر خارجہ کا کیا بیان آیا ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ امپورٹڈ وزیر اعظم غائب ہے۔ عمران خان کی تھوڑی سی کوئی تقریر سن لیں تو فوراً ٹویٹیں آتی ہیں، وہ شرم حیا والا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، اپنی شرم حیا سمیت کہیں اس نے چھلانگ لگا دی ہے، کہیں چلو پر پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر ہے۔ اس کے منہ سے وہ وزیر دفاع ہے، کوئی لفظ نہیں نکل رہا اس کے منہ سے، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں لیڈر اور گیدڑ میں فرق کیا ہے، آپ کے سامنے سب کچھ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ذرا چیک کرتے ہیں، ایک گیدڑ ٹویٹ کرتا ہے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ان کے بارے میں، کیونکہ بائیڈن نے بیان دیا ہے تو بیٹی نے بڑا دباؤ ڈال کے کہا کہ ابا جی ایک ٹویٹ کر دیں، آپ نام نہ لیں بائیڈن کا، امریکہ کا نام نہ لیں، تو ذرا یہ چیک کریں کہ کیا الفاظ پہ غور کریں آپ ذرا بس۔ Pakistan is a responsible nuclear state that is perfectly capable of safeguarding its national interest whilst respecting international law and practices. Our nuclear program is in no way a threat to any country. Like all independent states, Pakistan deserves the right to protect its autonomy, sovereignty, statehood and territorial integrity. کیا آپ کو امریکہ کا کوئی نام یہاں پہ پڑھنے کو ملا، سننے کو ملا؟ کیا جو بائیڈن کا نام آپ نے سنا؟ کیا یہاں ایک لفظ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ یہ کس کے لیے بیان دیا ہے؟ یہ امپورٹڈ بھگوڑا 3 بار کا وزیر اعظم بھی جرت نہیں کر سکتا نام لینے کے۔ اب آپ کو میں لیڈر بتاتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ گیدڑ کی میں نے آپ کو ٹویٹ دکھائی ہے۔ عمران خان نے بلکہ سوال پوچھے ہیں آپ کے سامنے، وہ رکھتا ہوں ٹویٹ میں، وہ یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ عمران خان نے پوچھا ہے کہ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک، ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اس بلا جواز نتیجے پر کن معلومات کی بنیاد پہ پہنچے ہیں، جبکہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے کے باعث میں جانتا ہوں کہ ہماری جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، امریکہ جو دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا ہے، اس کے برعکس پاکستان نے خاص طور پر جوہری صلاحیت کے اصول کے بعد کب جہریت کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی سوال کیا ہے۔ یہ حقیقت بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور امریکہ سے تعلقات کی بحالی اور ترتیب نو کے دعوے کی حیثیت چھلکتی ہے۔ کیا یہ ہے ترتیب نو، یعنی جو ریسٹ کہہ رہے تھے ہم نے کر دیے ہیں تعلقات؟ یہ حکومت نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں معاشی بدحالی کی دلدل میں دھکیلنے اور اپنے لیے NRO2 کے بندوبست سمیت وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس تھمانے سے ہٹ کر یہ سرکار ہماری قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر گزرے گی۔ یہ عمران خان نے پوری بات کی ہے۔ اب آپ نے ایک طرف سنا نواز شریف کا اور ایک طرف سنا کہ یہاں پہ عمران خان بائیڈن کا بھی نام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اس نتیجے پر پہنچے کیسے ہو، تمہاری معلومات کا سورس کیا ہے بتاؤ، کیونکہ میں وزیر اعظم رہا ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت زبردست سسٹم ہے۔ یہ ہے بائیڈن کو مخاطب کر کے بات کرنا اس لیڈر کی طرف سے جو غلام نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ امپورٹڈ جوکروں کو بڑے گھر کی طرف سے کیا بیانیاں بنانے کا کہا گیا ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا چیری بلاسم ہے، پولش ہے، اس نے جو بیان دیا ہے اس کو بڑے گھر کا بیان سمجھیں، تو یہ ذرا سنیں کہ کیا بیان آیا ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا، یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا، یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا، یہ ایک فنڈ ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا۔ تو اس کو اس انداز سے پینڈنگ ان کا اپنا ایکسپلینیشن وہ ہمیں دے دے، لیکن میرے شک ہے کہ اس طریقے سے ہم اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں جی، یہ کوئی آفیشیل بیان تو نہیں تھا، نہ پارلیمنٹ میں بیان تھا، نہ کوئی انٹرویو میں تھا، نہ خطاب میں تھا، یہ تو ایک غیر رسمی گفتگو تھی۔ دس از پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ کہیں بھی فضول بات نہیں کرتا، وہ اپنی پالیسی بیان کرتا ہے جہاں بھی کرتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہے وہ ہم جو ہے نا وہ بلائیں گے، سفیر کو بلا کے پوچھیں گے تو ان سے ان کی لیں گے کہ یہ آپ کا مطلب۔ آپ کو میں اس کی صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ وکی لیکس میں آیا تھا کہ جب ڈرون حملے ہوتے تھے
تو پیپلز پارٹی نے امریکہ سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اوپر سے اعتراض کریں گے، آواز اٹھائیں گے، لیکن اندر سے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہمیں کولیٹرل ڈیمیج سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مارنے ہیں پاکستانیوں کو مارو۔ یہ معاہدہ تھا پیپلز پارٹی کا۔ تو یہ جو دو جماعتوں کی حکومت ہے امپورٹڈ جوکروں کی، یہ غلام ہے، یہ جھکے رہیں گے، یہ الٹے لیٹے رہیں گے، اور یہ پاکستان کو ذلیل کرواتے رہیں گے۔ سوال تو ان طاقتور اداروں سے ہے جو ذمہ دار ہیں ہماری قومی سلامتی کے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے پاکستان کی قومی سلامتی پہ۔ یہ ہم سے نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس پہ سائن کروانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک یہ سائن کرے اور ایک نو فرسٹ اسٹرائک جو ہے اس پہ سائن کرے۔ یہ ہم سے لینا چاہتے ہیں ہماری طاقت کے، یاد رکھیے گا۔ یہ اس سازش کی طرف ہم چل پڑے ہیں جس کے بعد پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے امریکہ نے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، نو ایگزٹ فرام پاکستان، آپ وہ بک پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ کیا پاکستان کیوں امریکہ کے لیے ایک ایسی ہڈی ہے جو امریکہ یہاں سے نکل نہیں سکتا، اور اس کی وجہ ہے ایٹمی اثاثے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہی امریکہ کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ جو میں نے رکھا ہے، غلاموں اور لیڈر میں فرق، تو پھر ہمارا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھاؤ، ڈراؤ، مارو، کوئی تھوڑی سی بات کرے تو پکڑو اس کو ننگا کر کے مارو۔ اگر الیکشن مینجمنٹ سے فرصت مل گئی ہے، اگر کل کے الیکشن کی فکسنگ میں جو لگے ہوئے ہیں سارے بیٹھ کے، پوری کابینہ جو لگی ہوئی ہے، اگر اس سے فرصت ملے تو تھوڑا سا اگاسٹ ہمیں ادھر بھی دکھا دیں، تھوڑا سا غصہ ادھر بھی دکھا دیں، تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ کا ادھر بھی اظہار کر دیں۔ ویسے تو فوراً ٹویٹ آتا ہے، وزارت خارجہ سے بھی آگے بڑھ کے آتا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہا؟ اور وزیر خارجہ سے جو آپ نے بیان دلوایا ہے، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے یہ بیان سننے کے بعد۔ آپ کو اس پر کھل کے آنا چاہیے سامنے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ کسی کے باپ کے نہیں ہیں ایٹمی اثاثے، نہ یہ کسی ادارے کے ہیں، نہ یہ کسی سیاستدان کے ہیں۔ قوم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ ایٹمی اثاثے بنائے ہیں، اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے قوم نے۔ اس کی حفاظت قوم ہی کر رہی ہے۔ آج بھی جو اس کی حفاظت پہ مامور ہیں، ان کے سارے خرچے، للے تللے، ان کی تنخواہیں قوم برداشت کر رہی ہے اپنے خون پسینے سے۔ تو یہ قوم کے دفاع کی بات ہے۔ آپ نے ٹکر کا جواب دینا ہے۔ آپ امپورٹڈ ہی صحیح، آپ ناجائز ہی صحیح، لیکن اس وقت ملک کے آپ حکمران بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ساتھ پوری کولیشن گورنمنٹ۔ اس قوم کے وقار کا اتنا سستا سودا نہ کریں، اس قوم کے وقار کا کچھ تو خیال رکھیں، ہماری قومی غیرت کا کچھ تو خیال رکھیں، کچھ تو پاس رکھیں۔ جواب دیجئے اور سخت جواب دیجئے تاکہ دوبارہ ایسی بات نہ ہو، کیونکہ انڈیا میں تو آپ کو یورینیم بکتا ہوا نظر آتا ہے سڑکوں گلیوں میں، اس کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں پچھلے 5-10 سالوں میں۔ تو امریکہ کو اس کے بارے میں تو کوئی تشویش نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں اسے تشویش ہے، اور وہ مسلسل کہتا آ رہا ہے جی کہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائیں گے ایٹمی اثاثے، اور ہم جو ہے وہ ڈو مور، یہ ہمیں ڈو مور کہا گیا ہے۔ اس بیان کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹاؤ، جلدی کرو، نہیں تو پھر ہم تمہاری باتوں دوبارہ سے مروڑنی شروع کریں گے۔ فری لنچ نہیں، امریکہ کسی کو فری لنچ نہیں دیتا۔ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، انہیں کیا لگتا تھا؟ اب مجھے جو ساری کہانی سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے، انہیں پتا چلا کہ امریکہ ناراض ہے کچھ 6-8 مہینے پہلے۔ یہ عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ تو بہت پہلے کر چکے تھے، انہوں نے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی۔ جتنے بھی رجیم چینج سازش کے سہولت کار حصے دار ہیں، امریکہ کی طرف سے مراسلہ آ گیا تو انہیں اور ہی لگا کہ اب تو زبردست، اب تو بلے بلے ہٹائیں گے تو امریکہ ہمیں گلے لگا لے گا۔ امریکہ فری میں کسی کو گلے نہیں لگاتا، اور شرائط ماننی پڑیں گی۔ انڈیا کو اپنا آقا ماننا پڑے گا، اسرائیل تسلیم کرنا پڑے گا، چین سے دور ہونا پڑے گا، عمران خان کو رستے سے ہٹانا پڑے گا۔ یہ شرائط پوری کرو گے تو امریکہ تمہیں دے گا، فری لنچ نہیں دے گا۔ کیا یہ اتنی بھاری قیمت تم چکا سکتے ہو ان امپورٹڈ جوکروں کے ہوتے ہوئے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی وقت ہے کہ پاکستان کو الیکشنز کی طرف لے جائیں۔ اسحاق ڈار نے 27 ارب ڈالر کی بات کی ہے کہ پاکستان اس کو بس آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اس میں ڈیلے مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ڈیفالٹ کے بعد ہی آپ اتنے بڑے لیول، اتنے بڑے پہ تو ہم نے کرونا کے دوران قرض پہ ریلیف نہیں مانگا جو ہم آپ مانگ رہے ہیں۔ کرونا جو عالمی بحران تھا، تو پاکستان کے برے حالات ہیں، سوائے اس کے کہ 3 ماہ تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے جو بغیر کسی سیاسی افراتفری کے فیصلے کرے، اور اس کے بعد نئی حکومت آ کے مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو مشکل سے نکالے۔ آپ امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں گے تو وہ ڈو مور کہتا رہے گا، یہاں تک کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کے بس میں ہو نا۔ میں تھوڑا سا سمرائز کر رہا ہوں ایگزیکٹ الفاظ، اللہ معاف کرے کہ، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا جو میں سمری کہہ رہا ہوں
کہ اگر ان کے بس میں ہو نا یہ تمہیں کچا کھا جائیں. اس کو یاد رکھیے گا, یہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ ان کو موقع خود دے رہے ہیں اپنے گھر آنے کا, آپ نے ان بجلیوں کو موقع دے دیا ہے, یہ کچا کھا جائیں گے آپ کو. ہوش کے ناخن لیجیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.